بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، وہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ غریب ہے جس نے اپنی زندگی میں اس طرح رہا، جس نے اپنی زندگی اس طرح گزاری کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کی۔ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر اس دنیا میں جیا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بغیر اس دنیا میں جیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر اس دنیا میں جیا، اللہ تعالیٰ کی قربت کے بغیر اس دنیا میں جیا، اللہ کی عزت کی قسم وہ سب سے زیادہ غریب ہے، خواہ وہ حکمران ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ دنیا کا غریب ترین انسان ہے جو اللہ کی قربت جس کو میسر نہیں ہے، جس کو اللہ کی محبت میسر نہیں ہے، جس کو اللہ کی پہچان معرفت میسر نہیں ہے، خواہ وہ بادشاہ اور حکمران ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم۔ جو انسان دنیا میں اس طرح جیا، جس نے زندگی اس طرح گزاری کہ اس کو اللہ کی محبت میسر تھی، اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت عطا کی گئی، جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ کی قربت عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت عطا کی گئی، تو وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے جس کو نفس کی غلامی سے آزاد کر دیا گیا، جس کو دنیا کی غلامی سے اللہ نے آزاد کر دیا۔ وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے، خواہ وہ جھونپڑی میں رہتا ہو۔ یہ ہے وہ ٹرو ڈیفینیشن آف رچ اینڈ پور۔ اصل میں مسلمان جب دین سے دور ہوئے تو انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے انہوں نے اپنے سٹینڈرڈز بھی وہی رکھ لیے جو غیر مسلم کے تھے، اور انہوں نے افکار، ڈیفینیشنز، اپنے سٹینڈرڈز بھی وہی اپنا لیے جو غیر مسلم کے تھے۔ امارت کا اور غربت کا مادی چیزوں سے، دولت سے، پیسے سے میئر کرنا، اندازہ لگانا، فیصلہ کرنا، یہ تو غیر مسلموں کا کام ہے۔ یہ تو بل گیٹ کرتا ہے، یہ تو سیکولر اور لبرل لوگ کرتے ہیں، مادی چیزوں سے کسی چیز کی امارت کا، غربت کا میئر، ٹیسٹ، امتحان، فیصلہ، جج۔ تو اسلام کا تو یہ سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے۔ تو کیا کلمہ پڑھنے کے بعد میرا بھی وہی مادی چیزیں ہی سٹینڈرڈ ہوگا؟ کیا میں بھی امیری کو اور غریبی کو پیسوں سے تولوں گا؟ کیا میں بھی امیری اور غریبی کو چیزوں سے تولوں گا؟ کیا میں بھی امیری اور غریبی کو محلات سے اور گاڑیوں سے تولوں گا؟ تو پھر بتائیے، کیا کلمے کو میں نے سمجھا؟ کیا کلمے کو میں نے صحیح معنوں میں اون کیا؟ کلمے کو اون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوامر کو بھی اون کرنا، کلمہ جن باتوں کا حکم دیتا ان کو بھی اون کرنا، کلمہ جن باتوں سے روکتا ہے ان کو بھی اون کرنا۔ مطلب کلمے کے حرام کو حرام ماننا، کلمہ جن باتوں کو حرام قرار دیتا ان کو حرام ماننا، کلمہ جن باتوں کو فرض قرار دیتا ان کو فرض ماننا، کلمہ جن باتوں کو عزت کا سٹینڈرڈ مانتا ہے، کلمہ جن چیزوں کو باعث عزت مانتا ہے ان کو باعث عزت ماننا، اور کلمہ جن چیزوں کو باعث ذلت مانتا ہے ان کو باعث ذلت ماننا۔ لیکن ہم نے تو کبھی امارت و غربت، عزت و ذلت، کامیابی ناکامی کو کلمے سے کبھی چیک ہی نہیں کیا۔ ہم نے تو جو رائج معیارات ہیں، رائج سٹینڈرڈز ہیں، اور وہ ایون کہ غیر مسلموں کے، ہم تو انہی کو اون کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی چیک ہی نہیں کیا، یا کیا یہ جس چیز سے ہم امارت اور غربت کا جائزہ لیتے ہیں، عزت اور ذلت کا جائزہ لیتے ہیں، کیا یہ اسلام کے سٹینڈرڈ ہیں؟
تو ہم نے کلمے کے بعد ہم پر یہ بھی فرض تھا کہ ہم نے معیارات بھی اسلام سے لینے تھے، ہم نے سوچ بھی اسلام کی لینی تھی، افکار بھی اسلام سے لینے تھے، لیکن بے علمی کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ کلمے کا صرف پڑھ لینا ہی کافی ہے، بے شک ہمیں سمجھ ہو یا نہ ہو، کلمے کا پڑھ لینا ہی کافی ہے، بے شک ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ کلمہ ہم پر ذمہ داریاں کیا ڈالتا ہے، بے شک ہم ان ذمہ داریوں کو اون ہی نہ کرتے ہوں، بے شک کلمہ جن باتوں کو حرام قرار دیتا ہے ہم ان کو حرام ہی نہ مانتے ہوں، بے شک کلمہ جن باتوں کو فرض قرار دیتا ہے بے شک ہم ان کو فرض ہی نہ مانتے ہوں، لیکن کلمے کا پڑھ لینا کافی ہے۔ تو اگر ذرا میرا سوال ہے آپ سے، بینگ اسٹوڈنٹ، بینگ طالب علم، کہ اگر میں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ جن باتوں کو حرام قرار دیتا ہے میں انہیں حرام نہیں مانتا، بتائیں نا میرا سٹیٹس، شرعی سٹیٹس کیا ہے؟ میں بینگ طالب علم آپ سے پوچھتا ہوں، اس کے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم نے جاننا ہے۔ کیا مجھے پتا ہے کہ کلمے نے مجھ پر کون کون سے فرائض ڈالے؟ نہیں پتا۔ کیا مجھے پتا ہے کلمے نے مجھ پر کن کن باتوں کو حرام قرار دیا؟ نہیں پتا۔ جب مجھے پتہ ہی نہیں کلمے نے مجھ پر کیا حرام قرار دیا، کیا فرائض کن باتوں کو فرض قرار دیا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ میں ان فرض کو ادا کروں؟ کیا ممکن ہے میں ان حرام سے رکوں؟ یہ ہے بہت اہم بات۔ جس طرح میڈیکل کی ڈگری کے بغیر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، یو ای ٹی میں جائے بغیر، انجینئرنگ یونیورسٹی میں جائے بغیر، کوئی انجینئرنگ ادارے میں جائے بغیر کوئی انجینئر نہیں بن سکتا، انجینئرنگ کا سلیبس پڑھے بغیر کوئی انجینئر نہیں بن سکتا، میڈیکل کا سلیبس پڑھے بغیر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، تو قرآن پڑھے بغیر، قرآن سے جہالت رکھتے ہوئے کوئی مسلمان بن سکتا؟ اس ٹاپک میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے، چونکہ ہمارا وہ علم پڑھائی لکھائی سے بس اتنا ہی تعلق ہے جس سے اچھی نوکری، وہ پڑھائی ہمیں چاہیے ہوتی ہے جس سے اچھی نوکری مل جائے، اچھا بزنس آ جائے، جس سے ہماری دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے، اور وہ علم جو ایمان سے متعلق ہوتا ہے، کریکٹر سے متعلق ہوتا ہے، آخرت سے متعلق ہوتا ہے، یہ ہمارا کلچر ہی نہیں ہے، یہ ہمارا ٹرینڈ ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے کا، ہم مسلمانوں کا۔ ہم کہلاتے ہیں مسلمان ہیں لیکن ہم دین کا علم حاصل کرنا شریعت نے فرض قرار دیا ہے، اور بتائیں نا ہم کتنا اس فرض کو کتنا ادا کر رہے ہیں؟ نہ مجھے پتا، نہ میرے بچوں کو پتا، نہ ہمارے ریلیٹیوز کو پتا، نہ میرے دوستوں کو پتا۔ تو یہ مطلب جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا، اسلام نے حکم دیا، ان کو عمل کرنا ہی مطلب عبادت ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اب یہ جو میری عبادت ہے جب سے میں ہوش سنبھالی ہے تو قضا ہو رہی ہے۔ نماز کو حکم آج اللہ کو حکم آیا نے پڑھ لی، میری ادا ہوگی، لیکن اللہ کا حکم تھا دین کا علم حاصل کرنا، اتنا علم جو جتنے تم ایکشن کرتے ہو تم ان ایکشن کو اللہ کے حکم سے ادا کر سکو، تمہیں پتا ہو کہ جو تم بات کر رہے ہو اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، جو تم بات کر رہے ہو تمہیں اس کے بارے میں اللہ کا حکم پتا ہونا چاہیے، جو تم کام کر رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں اللہ کا حکم پتا ہونا چاہیے، اور جو تم فیصلہ کرنے لگے ہو اس فیصلے کے بارے میں، اس معاملے کے بارے میں تمہیں اللہ کا حکم پتا ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے تو ہم نے جو اسلام کا تصور رکھا ہوا ہے، جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو وہ اسلام جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس اسلام کا اور جو ہم نے ایک کنسیپٹ رکھا ہوا اسلام کا، ان سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔